آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش میرے آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میرے 5 مہمان جو ہیں, ڈاکٹر شجاع صغیر کالم نگار, مختلف اخبارات میں کالم لکھتے ہیں. دوسرے مہمان میرے ساتھ ارشاد احمد خان جو اردو زبان پاکستان کے وائس چیئرمین. تیسرے مہمان میرے ساتھ محمد اسلام صاحب جو جنگ گروپ کے کالم نگار ہیں. چوتھے میرے مہمان ہیں محمد زبیر طاہر صاحب جو حلقہ ارباب تخلیق کے منتظمین. اور پانچویں اور آخری میری مہمان جو ہیں وہ نسیم شاہ ایڈوکیٹ جو اردو نفاذ پاکستان کے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. پانچوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے مجھے وقت دیا اور میرے پروگرام میں شامل ہوئے. سر میرا سوال یہ ہے آپ پانچوں مہمانوں سے کہ جس طرح 25 فروری یوم اردو زبان ہے مگر اس کو بہت کم تحریکیں تو مناتی ہیں مگر قومی سطح پر کچھ نہیں ہوتا. ایک سوال کہ اردو کو وہ مقام نہیں حاصل. اور اس کے ساتھ ساتھ جب 2015 یا 2016 میں شاید 2015 یا 16 میں خواجہ صاحب جو ہیں ایک جسٹس ہمارے, انہوں نے فیصلہ سنایا تھا, حکم دیا تھا کہ اردو کو نافذ کیا جائے تمام اداروں میں اور اس میں جو اس کی خط و کتابت یا جو بھی اس کے جو فیصلے ہیں جو وہ اردو میں باقاعدہ وہ ترتیب دیے جائیں اور جو بھی فیصلے ہیں وہ بھی اردو میں لکھے جائیں. اور وہ فیصلہ بھی جو تھا وہ اردو میں لکھا گیا تھا. مگر ابھی تک 5 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے, ابھی تک جو ہے وہ ان تمام حکم نامے پر کسی قسم کی عمل درآمد نہیں ہوا. تو آخر کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس پر روشنی ڈالیے آپ. جی سر. حسین دانش, اردو کے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. اردو کو ماضی میں قومی زبان بنایا گیا. 2015 کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے پہلی مرتبہ کہا کہ جی اردو کو قومی زبان قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ اردو میں لکھے جائیں گے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تو اس میں عمل درآمد ہوا لیکن پنجاب, سندھ اور وفاق میں کچھ بھی نہ ہو سکا. جبکہ یہ تاریخ شاہد ہے کہ جسٹس جواد ایس خواجہ نے جو یہ فیصلہ لکھا تھا کہ اردو قومی زبان ہے, اسے اردو کا استعمال ہوگا ہر چیز میں سرکاری طور پہ, وہ فیصلہ انہوں نے اردو میں لکھا تھا. لیکن افسوس کہ ہم اپنی مادری زبان بولنے سے شرماتے ہیں. آپ کسی بھی وزیر اعظم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کسی بھی ملک کی, وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے. ایک ہمیں جو کہیں جاتے ہیں تو انگریزی میں بات کرتا ہے ہمارا پرائم منسٹر اور صدر. یار حد ہو گئی. ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے اردو بولنے پر, لکھنے پر. میں نے خود خیبر پختونخوا میں اردو کے اندر کرسپونڈنس کی تھی وہاں کے وزیر اعلیٰ سے اور مجھے اردو میں جواب آیا تھا وہاں سے. بس بھائی یہ المیہ ہے. میری تو دعا ہے کہ پاکستان میں اردو نافذ ہو اور ہم فخر سے اردو بولیں, ہر سطح پہ اردو بولیں. شکریہ حسین دانش, آپ نے مجھے آن لائن بات کرنے کا موقع. آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ 25 فروری کے حوالے سے میں پیغام دوں, تو میں اتنا بتاؤں کہ 25 فروری صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جہاں بھی اردو بولنے والے ہیں وہ اس دن کو منائیں گے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے. اردو جو ہے پاکستان کی قومی زبان ہے اور ہماری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اردو کو یہاں کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر رائج کیا جائے. اور آپ نے بھی سنا ہوگا ابھی حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک پیٹیشن کا فیصلہ کیا ہے. اس میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اب سے 5-6 سال پہلے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے پر منوان 1 ماہ کے اندر عمل درآمد کرایا جائے. تو ہم پاکستان قومی زبان تحریک کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں
کہ نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے پر بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھی 1 ماہ کے اندر عمل درآمد کیا جائے اور پاکستان کے تمام اداروں کے اندر اردو کو رائج کیا جائے. اداروں کے تمام جتنی بھی اسٹیشنری ہے، جتنے فیصلے ہیں، جتنے فارمز ہیں، ہر چیز کو اردو میں منتقل کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو آسانیاں ہو سکیں. اور پاکستان قومی زبان تحریک کی طرف سے کراچی میں بھی اس حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہو رہا ہے، حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہو رہا ہے اور پنڈی میں بھی ہے. تو میری آخر میں صرف آپ سے یہی استدعا ہے کہ آپ بھی جہاں تک ہو سکے اپنے اس چینل کے ذریعے اردو کی ترویج کے لیے جتنا جو کچھ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ضرور ڈالیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ 25 فروری کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دے رہے ہیں. جزاک اللہ. جی حسین دانش، یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے پاکستان کے حوالے سے اور اس قوم کے حوالے سے. اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو برطانوی روایات کے حامی ہیں، جو وطن سے محبت نہیں کرتے، جو اپنے غریب عوام سے محبت نہیں کرتے، جن کی زبان اردو ہے، وہ انگریزی کو اس ملک میں ایک سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کے لیے اصرار کرتے ہیں، جبکہ عوام جو ہے وہ اردو زبان کو پسند کرتے ہیں اور پورے ملک میں اردو ہی بولی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کی ایک محدود اور مختصر سی اشرافیہ نے اس عوام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہاں لوگ انگریزی میں بات کریں، انگریزی پڑھیں اور سرکاری زبان جو ہے وہ انگریزی ہی ہو، جبکہ سپریم کورٹ اس بارے میں واضح فیصلہ دے چکی ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو کو ہونا چاہیے. ہماری قومی زبان کو سرکاری زبان کیوں نہیں بنایا جاتا؟ لاہور ہائی کورٹ نے بھی حال ہی میں اس حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہے. جبکہ آپ کی میں معلومات میں اضافے کے لیے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جب بر صغیر میں انگریز آئے اور انہوں نے فارسی زبان کی فارسی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کے بجائے اردو کا درجہ دیا تھا، اردو کو سرکاری زبان کا درجہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں انگریزوں نے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا اور اس کے بعد اردو کو پھلی پھولی تھی. ٹیکنالوجی، سائنس اور میڈیکل کی کتابیں بھی اردو میں شائع ہوئی تھی اور اس سلسلے میں بہت بڑے پیمانے پر اردو میں کام کیا گیا تھا. اردو ایک مکمل اور بھرپور زبان ہے، اس میں اظہار کے تمام طریقے موجود ہیں. ٹیکنالوجی اور سائنس کی کتابیں بھی اردو میں لکھی گئی ہیں. آج بھی انجمن ترقی اردو میں سرجری کے اوپر کتابیں موجود ہیں، دیگر علوم پر کتابیں موجود ہیں، اکنامکس پر کتابیں موجود ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انگلش سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان ہے اس لیے ہم اردو کو سرکاری زبان نہیں کر سکتے. اردو کو سرکاری زبان میں سرکاری زبان کی حیثیت سے نافذ کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. پاکستان میں اس وقت ایک دو طبقاتی نظام پیدا کر دیا گیا ہے تعلیمی اداروں میں بھی اور اشرافیہ اور غریبوں کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں. اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے بھی اردو کی قومی اور سرکاری حیثیت دونوں ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک محدود طبقہ اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. مجھے امید ہے حسین دانش آپ نے آن کال لیا. دنیا بھر کے ماہر تعلیم اس بارے میں یک زبان ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے وہی زبان موزوں ہوتی ہے جسے تعلیم پانے والے بآسانی سمجھ سکیں. چنانچہ جو قومیں اپنی زبان کو نہیں اپناتی ان کے نونہالوں میں وہ قومی کردار پیدا نہیں ہو سکتا جو اس قوم کے امنگوں اور عزائم کا آئینہ دار ہوتا ہے. دنیا کے تمام ممالک میں قومی زبان ہی ذریعہ تعلیم ہے. ایک صرف ہمارا ملک پاکستان ہی ایسا ملک ہے جس نے دور غلامی کی یادگار انگریزی زبان ذریعہ تعلیم کو سینے سے لگا رکھا ہے. حالانکہ 2015 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور جسٹس جواد ایس خواجہ کی ججمنٹ موجود ہے. ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ اردو کا نفاذ سرکاری دفاتر میں 1 ماہ کے اندر کر دیا جائے. بیوروکریٹ اور ایک ایسا طبقہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اسے نہیں ہونے دے رہا. یہ سیدھی توہین عدالت بھی ہے اور آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. بہت شکریہ سر. شکریہ حسین دانش، آپ نے مجھے آن لائن لیا. نفاذ اردو کے مسئلے پر جس کے لیے میں اور میرے ساتھی تحریک نفاذ اردو کے حوالے سے 1 عشرے سے زیادہ عرصے سے مسلسل سرگرم عمل ہیں. یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ عدالت عظمیٰ پاکستان نے اپنے وقت کے منصف اعلیٰ
جناب جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں سن 2015 میں 3 رکنی بینچ کی سماعت کرتے ہوئے ایک آئینی درخواست پر ملک میں اردو کو بطور قومی اور سرکاری زبان نافذ کرنے کا حکم دیا تھا، اور حکومت وقت کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اردو کے فروغ و نفاذ کے حوالے سے آئینی تقاضے پورے کرے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا تھا کہ یہ ہماری پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے اور نہ ہی ہماری تناسانی کا، بلکہ یہ آئینی حکم ہے جس پر عمل درآمد ہر صورت میں لازمی۔ آج 25 فروری ہے، آج ہی کے دن ہم ہر سال یوم اردو مناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 فروری 1948 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کے ذریعے ملک کی سرکاری اور قومی زبان اردو کو قرار دیا تھا، اور قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل اس قرارداد پر اپنے دستخط بھی ثبت کیے تھے۔ قائد اعظم نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں یہ واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو اور صرف اردو۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج 5 صدی گزر جانے کے باوجود قائد اعظم کے فرمان، آئین پاکستان کے بیان اور سپریم کورٹ کے فیصلہ کن اعلان کے باوجود اردو کو اس ملک میں اس کا صحیح اور جائز مقام نہیں دیا جا سکا، اور اس طرح ملک میں آئین شکنی کی یہ ایک بدترین روایت پڑ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور حکمراں اس سلسلے میں مسلسل لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ یہ میرے آخری مہمان نسیم شاہ صاحب جو اپنے تاثرات دے رہے تھے اردو زبان کے حوالے سے، اور 25 فروری جو اردو زبان کا یوم اردو کہلایا جاتا ہے۔ یہ تمام مہمانوں کا میں بیحد مشکور ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے ٹائم دیا، وقت دیا، اور بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے تاثرات ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھتے رہیے نظر پوائنٹ۔ میزبان حسین دانش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔